یہودیوں کے پاس پوری دنیا میں سب سے زیادہ دولت کیوں ہے؟ یہ آبادی میں چند لاکھ ہونے کے باوجود دنیا میں بااثر ترین بہت غیر معمولی امیر ہیں۔ تو یہ آخر کیوں اتنے غیر معمولی امیر ہیں؟ اور یہ جو وجہیں ہیں جو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ اپنی زندگیوں میں بھی اپلائی کر کے آپ بھی غیر معمولی امیر بن سکتے ہیں، بااثر ترین شخصیات میں سے ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو سے بہترین نتائج اخذ کرنا، کیونکہ دیکھیے آپ اپنا قیمتی ٹائم خرچ کر رہے ہیں، تو اس کو 1 2 یا 3 دفعہ دیکھیے، یا اس کو مہربانی ہے آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، ایک پاکٹ میں رکھیے، آپ اس کو اپلائی کریں اپنی زندگی میں، کیونکہ سننا کافی نہیں ہے، اس پر غور کرنا، اس کو سمجھنا اور اس کو اپنی زندگیوں میں لے کے۔ پہلی وجہ ہے کہ جوڈزم جو ان کا مذہب ہے وہ ان کو سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے کہ آپ نے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے غربت سے۔ معاشرے میں موجود ہر ممبر جو ہے یہودیوں کا، وہ اپنے کھانے پینے کا خود بندوبست کرے گا، یعنی اپنی ارننگ کا وہ خود ذمہ دار ہوئے گا۔ ان کا مذہب ان کو یہ ٹیچ کرتا ہے کہ اپنی انکم کا 10 سے 20% جو ہے لازمی آپ کیا کریں، زکوٰۃ فنڈ میں یا چیریٹی کے جو مقاصد ہیں، چیریٹی کے جو کام ہیں ان میں خرچ کریں۔ اور ان میں خودداری بلا کی ہوتی ہے، خودداری بلا کی اس لحاظ سے کہ اب ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم نے زکوٰۃ خود لے کر اس سے اپنی زندگی کو بسر نہیں کرنا۔ کیونکہ یہودی ہے وہ اس کی خاص یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دولت کو کلٹیویٹ کرے، بڑھائے، پھر اس کی حفاظت کرے، اس کو استعمال کرے عقل مندی کے ساتھ۔ اور یہ ایک نعمت ہے بنانے والے کی طرف سے، خدا کی طرف سے۔ تو ان کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ یہودی کمیونٹی میں کوئی غریب یا کوئی ایسا مفلس شخص ہے جس کو مدد کی ضرورت ہے تو اس کو وہ اپروچ کرتے ہیں۔ تو ان کا مذہب ان کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ آپ نے لالچی نہیں بننا، لیکن آپ کے پاس اتنی دولت ہونی چاہیے کہ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی۔ دوسری وجہ کہ ان میں ایک وراثتی خوبی ہوتی ہے۔ وراثتی خوبی مطلب ان کے آباء و اجداد جو باپ دادا ہے ان سے یہ چلی آ رہی ہے کہ اپنی سوسائٹی کو لک آفٹر کر۔ ان کی جو سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے نیا بزنس لانچ کرنا ہے تو یہ سارے مل کر اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر کسی بزنس مین کے اوپر مشکل وقت چل رہا ہے تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ غریبوں کی عزت کی سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی لائف انڈیپینڈنٹ اچھے طریقے سے جی سکیں۔ اور ہماری یہودی کمیونٹی میں ہم ہی اکیلے انجوائے نہ کریں زندگی کو، بلکہ ہمارے دوسرے یہودی جو ہیں وہ بھی لائف کو انجوائے کریں۔ تیسری بزنس پریکٹس ہوتی ہے نا، وہ بہت اچھی ہوتی ہے، یعنی کہ دیکھیں ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں، جیسے خاص طور پر جو تورات ہے، ان کے جو لکھنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے مذہب میں جو بے ایمان شخص ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ہمارے مذہب میں جگہ نہیں ہے۔ تو یہ کسی بھی کلائنٹ کے ساتھ زیادتی کسی بھی قسم کی وہ ظلم کے معنوں میں لیتے۔ ان میں جو بزنس کی جو اعلیٰ اخلاقی اقدار ہیں وہ ہوتی ہیں اور ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ چوتھی وجہ میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ریسسٹنٹ اینڈ ریزیلینٹ ہوتے ہیں۔ ریسسٹنٹ مطلب یہ مستقل مزاجی سے کام کرتے رہتے ہیں۔
یعنی بالکل ایسی ہے جیسے ان کی جو تھوٹ ہے وہ ایسی ہی ہے جیسے کہ بھی پانی کا یہ قطرہ ہے تو اگر وہ بھی قطرہ قطرہ پتھر پر ڈلتا رہے تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. تو اتنی مستقل مزاجی سے یہ کام کرتے ہیں اور اتنی ان میں لچک ہوتی ہے. جیسے پانی ادھر ادھر ہوتا ہوتا اپنا رستہ بنا لیتا ہے، اسی طرح یہ بھی اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اپنا رستہ بنانا جانتے ہیں. ان میں لچک ہوتی ہے، ریزیلینٹ ہوتے ہیں. یہ جو مقصد ہے وہ سامنے ہوتا ہے، پھر اس کی طرف جو ہے یہ عمل کرتے ہیں، اپنا پلان بناتے ہیں، پھر عمل کرتے ہیں. پھر اتار چڑھاؤ آنے کے باوجود بھی یہ کیا کرتے ہیں، وہ جو مسائل ہوتے ہیں، جو obstacles ہوتے ہیں اور ڈسکریجمنٹس ہوتی ہیں، ان سب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے یہ اپنا آبجیکٹو کو الٹیمیٹلی اچیو کر لیتے ہیں. کیونکہ دنیا میں جو مستقل مزاج شخص ہے نا، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ غیر معمولی انسان ہے. تو اس قوم میں یہ ایک غیر معمولی صلاحیت ہے. پانچواں، پیسے کے لحاظ سے جو ایجوکیشن ہے نا وہ بہت اچھی ہوتی ہے. ان کی جو نسل در نسل جو نالج، جو علم ہے وہ ٹرانسمٹ ہوتا رہتا ہے، یہ اگلی نسلوں کو ٹرانسمٹ کرتے رہتے ہیں. تو وہ جو نالج ہے وہ چلا آ رہا ہے ادھر سے. اچھی پیسے کی جو ہاؤ ہے یہ ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ کو یہ پتہ ہے پوری دنیا میں زیادہ تر جو بینکس ہیں اور زیادہ تر جو پراپرٹیز ہیں اور زیادہ تر جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ کن کی ہیں؟ اگر آپ اس کا باغور مشاہدہ کریں، ریسرچ کریں، تو آپ کو یقینی طور پر علم ہوگا کہ یہ کسی نہ کسی یہودی کی ہے یا کسی یہودی کا اس میں شیئر ہے. تو میرا یورپ میں قیام کے دوران میں نے خود سے یہودیوں کے ساتھ انٹریکشن کیا اور مجھے پتہ چلا کہ یہودیوں کی کافی زیادہ دنیا کے جو میجر سٹیز ہیں ان میں پراپرٹیز ہیں. جو انویسٹمنٹس ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلا کے رکھتے ہیں، ایک جگہ پہ نہیں رکھتے. تو اپنی جو دولت ہے اس کو ایسی جگہ پہ خرچ کرتے ہیں جو کہ ڈے بائی ڈے انکریز ہو، جو اس کی ویلیو بڑھے، نہ کہ ڈیکریز ہو. جیسا کہ پراپرٹیز ہے، آج آپ کو پتہ ہے اس کی پرائس کچھ اور ہے، 10 سالوں کے بعد کتنے گنا بڑھ جائیں گی. وہ یہ نہیں کرتے کہ مطلب 2 لاکھ کا یا 10 لاکھ کا موبائل خرید لیا یا 2 کروڑ کی گاڑی خرید لی، جس کی وقت کے ساتھ ساتھ 2 سال بعد اس کی ویلیو ڈیپریشیٹ کر جائے گی، کم ہو جائے گی. تو ایسے ایسٹس میں وہ اپنی دولت کو نہیں کرتے. دیکھیے، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ کون سا ایسٹ جو ہے وہ لیکوڈ ہے، کون سا نان لیکوڈ ہے. مطلب لیکوڈ ایسٹس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے گولڈ ہے تو آپ فوراً جا کے آپ اس کو کیش کرا سکتے ہیں. تو وہ اپنی جو ویلتھ ہے اس کو 3 حصوں میں بانٹا ہوتا انہوں نے. مطلب اپنی ویلتھ کو کچھ لیکوڈ میں ڈال دیتے ہیں، کچھ نان لیکوڈ میں ڈال دیتے ہیں، اور کچھ ایوریج والی جو ایسٹس ہیں ان میں ڈال دیتے ہیں. مثلا لیکوڈ جو ہے وہ جیسے گولڈ ہے، آپ گولڈ میں انویسٹ کیجئے اور فوراً کسی بھی پوری دنیا میں کسی بھی مارکیٹ میں آپ فوراً اس کو فوراً سے پہلے سیل کیجئے اور کیش حاصل کر لیں. اسی طرح پراپرٹیز ہیں جو کہ نان لیکوڈ ہے. نان لیکوڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ فوراً اس کو مارکیٹ میں پھینک کے فوراً کیش نہیں لے سکتے. تو اسی طرح ان بٹوین بھی ایسی چیزیں ہیں جن میں وہ انویسٹ کرتے ہیں. تو اپنی جو انویسٹمنٹ ہے ان کو 3 حصوں میں بانٹتے ہیں. دیکھیے، جو چھٹی وجہ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو کہ ہمیں اپنی ینگر جو جنریشنز ہیں ان کو سکھانا ہے. یہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی پیسے کا ہاؤ جو ہے وہ سکھانا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے، جو علم ہوتا ہے نا وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا، لیکن اس کا جو پریکٹس ہوتی ہے، اس کا جو عمل ہوتا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو 5 جار جو ہے پرووائڈ کیے ہوتے ہیں. 5 جار یا چھوٹے گلے بھی کہہ سکتے ہیں
ہیں جس میں جو ان کو پیسے ملتے ہیں اس پیسے میں سے کیا 50% ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ اپنے خرچ ماہانہ جو خرچ ہے اس میں انویسٹمنٹ میں کچھ آپ 10% آپ ان چیریٹی میں ڈالیں. اور تو اس طرح انہوں نے بچوں کی بچپن سے ہی گرو کرنا شروع کر دیا, بچپن سے ہی ان کو فائنینشیل ایجوکیشن کے متعلق بتانا شروع کر دیا. اور پھر جب وہ ان کو پیسہ دے دیتے ہیں تو وہ ہر بچے کو یہ سکھلاتے ہیں کہ تم خود اپنے جو ڈیسیژن ہے اس کے ذمہ دار ہو, لاس ہو یا فائدہ ہو. وہ اس کو چھوڑتے ہیں کہ یہ خود سے ایکسپیریمنٹ کرے اور یہ خود سے فیصلہ کرے کہ مجھے کیسے آگے بڑھنا ہے فائنینشلی. تو بچپن سے ہی سکھا دیا جاتا ہے کہ دولت ایک ٹول ہے. جس طرح ایک ہتھوڑا ہوتا ہے, ہتھوڑا کیا کرتا ہے, اسے ہم کیل ٹھوکتے ہیں. تو اسی طرح دولت بھی کیا ہے تو ٹول, یعنی ہیمر ایک ٹول ہے جس سے ہم نے کام لیا. تو اسی طرح دولت بھی ایک ٹول ہے جس سے ہم اور زیادہ دولت جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں, ارن کر سکتے ہیں. تو ساتویں ان کی جو وجہ ہوتی ہے وہ دولت کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کرتے ہیں. دیکھیے مینیج وہ اس لحاظ سے مثلاً وہ اپنی ضرورت کو پر آسائش زندگی میں نہیں ڈالتے. مثلاً اس کی زندگی جو ہے ایک عام سی کار سے گزر سکتی ہے تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے وہ 5 کروڑ کی لیمبورگینی یا وہ کوئی لگژریس گاڑی خریدے. تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ ایک ڈیپریشیٹنگ ایسٹ ہے جو کہ 2 سال کے بعد کم ہو جائے گا. تو وہ ان کو پتہ ہے کہ میری ضرورت ایک عام سی کار سے پوری ہو رہی ہے, تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ میں ایک 5 کروڑ کی یا 2 کروڑ کی کار رکھوں اور اس سے اپنی ضرورت پوری کروں. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ غربت جو ہوتی ہے یہ صرف بری چوائسیز کا ایک نام ہے, بری خوبیوں کا ایک نام ہے, وہ بری جو آپ نے عادتیں اپنائی ہوئی ہیں اس کا ایک نام ہے. تو آج ایک بری عادت, یعنی فرض کیجئے کوئی شخص جو ہے ڈرگس کا ہے عادی, سگریٹ پیتا ہے, ریڈ بل پیتا ہے, اور بھی کافی زیادہ, میں تو یہی جنرل بتا رہا ہوں آپ کو. تو وہ ایک بری عادت جو ہے اگر وہ اس کو کیلکولیٹ کرے منتھلی یا اینولی تو وہ دیکھے گا کہ کتنے زیادہ پیسے وہی پیسہ وہ سیو کرے. تو سمجھیے ایک وقت آئے گا وہ پیسہ سیو کرے گا, وہ پیسہ انویسٹ کرے گا, تو ایسا ہوگا جیسا ایک ملازم اس کے لیے کام کر رہا ہے اور اس کو منتھلی جو ہے اس کا ریٹرن آ رہا ہے. دیکھیے یہ دولت کیسے اچھے طریقے سے مینیج کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں, بہت اچھا بجٹ بناتے ہیں. بجٹ مطلب ان کی انکم کتنی ہے, کتنا انہوں نے خرچ کیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک کسی بھی کامیاب شخص کے لیے یا بہت زیادہ امیر شخص کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس کو بجٹ بنانا چاہیے, بجٹ کو دیکھنا چاہیے کہ میری انکم کیا ہے اور میرے ایکسپینڈیچرز کیا ہے. تو اگر وہ پلس میں ہے یعنی ایکسپینڈیچرز کم ہیں اور انکم زیادہ ہے تو سمجھیے کہ وہ ایک نہ ایک دن جو ہے الٹیمیٹلی بہت امیر ہونے جا رہا ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ کریڈٹ کارڈ استعمال نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کریڈٹ کارڈ پہ ہے. اپروکسیمیٹلی مور دین 15% سے زیادہ ہی ہوتا ہے. کسی کا 15%, کسی کا 20%, کسی کا 25%, کسی کا 30%. اٹ ڈپینڈس کمپنی ویری ٹو ہی کرتا ہے. بلکہ یہ تو یہودی ایک ایسی سمجھدار قوم ہے کہ یہ بلکہ کریڈٹ کارڈ استعمال نہیں کرتے بلکہ کریڈٹ کارڈ کمپنیاں بنانے والے ہیں. یہ لوگوں کو کریڈٹ دینے والے ہیں. تو 8ویں جو وجہ ہوتی ہے یہودی بہت زیادہ امیر کیوں ہے, یہ نیٹ ورکنگ ان کی بہت سٹرونگ ہوتی ہے. ان کو نیٹ ورکنگ کی افادیت کا بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے. یہ کیا کرتے ہیں, ان کی مینٹالٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ
ایک کو ایک ہی سمجھتے ہیں اور 2 کو 11 سمجھتے ہیں. تو اس اسٹریٹجی کو پالیسی کو اپلائی کرتے ہوئے یہ ایک مضبوط بانڈنگ اپنی کمیونٹی میں بنائے رکھتے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں ان کے نیٹ ورکس ہوتے ہیں اور اسٹرانگ نیٹ ورکس ہوتے ہیں. تو اور یہ ان کو یعنی نیٹ ورک کو رکھتے ہوئے دنیا کے حالات و واقعات کو سمجھتے ہیں اور اکارڈنگلی وہ پلان کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. 9ویں جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ماضی ہے اس سے بہت اچھا سیکھ کر فیوچر کے متعلق اسٹریٹجی بنانے والے ہیں. دیکھیے آپ کو پتہ ہے کہ 2008 میں وہ فائنینشیل کرائسس آیا. تو فائنینشیل کرائسس میں اگر اب 2021 ہے تو یہ 21 میں دیکھیں گے اگر ایسے حالات و واقعات جنریٹ ہو جائے تو انہوں نے یہ سوچنا ہے کہ ماضی میں 2008 میں کیا ہوا تھا، کون سی کمپنیز اپ ہوئی تھی، کون سی کمپنیز ڈاؤن ہوئی تھی، کون سا بزنس جو ہے وہ درمیانی سچویشن میں رہا. تو یہ اکارڈنگلی وہ ماضی کے جو واقعات حالات و واقعات ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر فیوچر میں ان چیزوں میں انویسٹ کرتے ہیں جہاں پہ ان کا پیسہ جو ہے نہ کہ ڈیپریشیٹ ہو بلکہ ملٹیپلائی ہو جائے، ڈبل ٹرپل ہو جائے. تو ان کو جو پیٹرنز ہیں بزنس کے بہت اچھی نوحو ہوتی ہے کہ ابھی بزنس کا کیا پیٹرن چلا آ رہا ہے، اور ان کو بزنس کے سائیکلز کا پتہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے سائیکلز 5 سال بعد بزنس یہ ہوگا، اپ ہوگا، ڈاؤن ہوگا، اپ ہوگا، ڈاؤن ہوگا. اس طرح ان کے جو ناؤ ہو اس لحاظ سے ہوتی ہے بہت ڈیپ ہوتی ہے، گہری ہوتی ہے. 10ویں جو ان میں وجہ ہے وہ کہ یہ اپنے سے جو سوسائٹی میں اسٹرانگسٹ ہوتے ہیں نا، امیر ترین ہوتے ہیں، ان سے ایڈوائس لینے میں مطلب کوئی آر محسوس نہیں کرتے. ان سے ایڈوائس یہ وقتاً فوقتاً حاصل کرتے رہتے ہیں تاکہ اس شخص نے جو کام کر کے غیر معمولی امیر وہ بنا ہے تو ہم کیوں نہ اس کے فائدے سے، اس کے تجربے سے فائدہ اٹھا کر فوراً اس چیز کو اپنی زندگی میں اپلائی کر کے تو ہم بھی غیر معمولی امیر بن سکیں. دیکھیں جیسے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو میں یہ زندگی کے بہت زیادہ قیمتی راز بتا رہا ہوں یہودیوں کے، جو کہ ایک ایسی یہ کوئی تھیری، یہ تھیری جنرل تھیری ایسی تھیری ہے جو کہ ابھی پروف ہو چکی ہے. اس کو پروو ہونے کے لیے ٹائم نہیں چاہیے، یہ صدیوں سے ایسا ہی چلا آ رہا ہے. تو اگر آپ ان وجہوں کو اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں گے، آپ بھی ایسا کرنا شروع کر دیں گے تو آپ بھی یقینی طور پر بہت غیر معمولی کامیاب اور بااثر ہو جائیں گے. 11ویں جو ان میں وجہ ہوتی ہے کہ یہ ان میں نئی چیزیں سیکھنے کی بہت زیادہ طلب ہوتی ہے، نہ ختم ہونے والی ان میں ایک حص ہوتی ہے کہ لرننگ کرتے رہنا. تو یہ کسی بھی معاملے میں کسی بھی جگہ پر یہ پرابلمس کو پرابلمس نہیں سمجھتے بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اپرچونٹی ہے، ہمارے لیے یہ ایک موقع ہے، ہم اس موقع کو کیسے اپنی کامیابی کے لیے خرچ کر سکتے ہیں. تو پھر یہ اپرچونٹی، دیکھیے چیز وہی ہوتی ہے، ایک شخص کے لیے وہ پرابلمس ہے اور ایک شخص کے لیے وہ اپرچونٹی ہے. تو جو اپرچونٹی سمجھتا ہے وہ اس کا جو مینٹل ورک ہے وہ ویسے ہی کام کرنا شروع کر دے گا، اور جو اس کو پرابلم سمجھے گا پھر اکارڈنگلی وہ اس کا ذہن جو ہے کام کرے گا. تو یہ ایک بہت اہم خوبی ہے ان میں کہ یہ سیکھنے، ہر سچویشن میں پازیٹیو سیکھنے کی طرف ان کا 12ویں وجہ ان کی یہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ R&D میں بہت دنیا میں بہت زیادہ آگے. یہ کیا کرتے ہیں